السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے؟ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عبداللہ، ایک صحابہ تھے، وہ کیسے مسلمان ہوئے، ان کو کیا کیا تکالیف آئیں اور انہوں نے کیا کچھ اسلام کی خاطر چھوڑا۔ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہمت تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیدار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کرے، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہمت بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزی ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوال بجا دین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوش و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔